إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج آپ معزز سامعین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی عملی احادیث، ان میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سن لی یا آپ کو کرتے ہوئے دیکھ لیا یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا، ان کے اوپر ہمیشگی کی ہے، ہمیشہ اسی عمل کو اختیار کیے رکھا ہے حتیٰ کہ ان کو موت آ گئی، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بھی ذاتی عمل یہی تھا کہ آپ کسی عمل کی ابتدا کرتے
تو اس کو مرتے دم تک آپ نے اختیار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محبوب ترین عمل انسان کا وہی ہوتا ہے جس کے اوپر انسان ہمیشگی کرتا ہو، مواظبت اختیار کرتا ہو، مداومت کرتا ہو، کبھی اس کو چھوڑے نہیں۔ حالات جیسے بھی آ جائیں انسان اس عمل کو ترک نہ کرے، اس عمل کو چھوڑے نہیں، اگرچہ وہ عمل انتہائی چھوٹا ہو، قلیل ہو، وہ مقدار کے لحاظ سے بڑا نہیں، اعمال کے لحاظ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن انسان نے اختیار کیا اور اس کو مکمل طور پر مرتے دم تک اس نے اختیار رکھا۔ حتیٰ کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اگر اپنے لیے رات کی کوئی نماز مخصوص کر لیتے ہیں کہ میں نے 2 رکعات، 4 رکعات، 6 یا 8 پڑھنی ہے، آپ کی طبیعت نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، آپ نہیں پڑھنا چاہتے، قیام لمبا نہیں کر سکتے، کہتے ہیں اپنے اس عمل کو چھوڑیے نہ، بلکہ ہلکی وہ 8 یا 6 یا 4 یا 2 جو بھی آپ کی عادت ہے اس کو اپنا کے رکھیں۔ اگر آپ طبیعت کے اندر چستی محسوس کرتے ہیں، طاقت محسوس کرتے ہیں، تو انہی 2 رکعتوں کو آپ لمبا کر لیں، یعنی مداومت۔ اور نبی علیہ السلام کی اسی چیز کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا تھا کہ رمضان المبارک یا رمضان المبارک کے علاوہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ مداومت کی دلیل تھی، آپ ہمیشہ اسی پر کر کے رکھی آپ نے۔ قیام آپ اپنا لمبا کر لیتے، رکوع اپنے لمبے کر لیتے، سجدے اپنے لمبے کر لیتے، لیکن ان رکعتوں سے زیادہ آپ نہیں گئے۔ تو چند احادیث آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو، اور عمل کے اندر جہاں ہم کہیں پر سستی کرتے ہیں اور کوئی عمل اس کا آغاز کرتے ہیں، تو ان احادیث کے بعد ہمارے اوپر یہ بات لازم ہونی چاہیے اور اپنی عادت بنانی چاہیے کہ اس کے اوپر میں نے ہمیشگی کرنی ہے۔ اور خاص طور پر جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشگی کی، وہ اعمال بھی انتہائی عظیم ہیں، ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے دعائے استفتاح کے اندر یہ دعا پڑھی، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نماز ختم ہوئی تو نبی مکرم علیہ السلام نے پوچھا کہ من القائل کلمۃ کذا و کذا، کون شخص تھا جس نے یہ کلمہ کہا تھا؟ تو قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عجب تو، مجھے عجیب لگا، کیوں کہ یہ کلمات تم نے ایسے پڑھے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ جیسے ہی تم نے یہ کلمے پڑھے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذلک، کہ جب نبی علیہ السلام سے میں نے یہ کلمات سنے اور یہ فضیلت سنی، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی ان کو ترک نہیں کیا، کبھی بھی ان کو چھوڑا نہیں، یعنی مداومت پھر میں نے اختیار کر لی۔ میں ہمیشہ نماز کے آغاز کے اندر دعائے استفتاح کے طور پر پھر میں یہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، میں نے اس کلمے کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اور اسی طرح سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں میں رسول مکرم علیہ السلام سے ملا تو آپ علیہ السلام نے مجھے چند احکامات دیے، کہا کہ جو آپ سے تعلق توڑتا ہے آپ اس سے صلہ رحمی کریں، اور جو آپ کو نہیں دیتا آپ اس کو دیں،
اور جو آپ پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کریں، معاف کریں۔ کہتے ہیں پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، پھر آپ نے مجھے ایک اور مرتبہ نصیحتیں کی اور کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھو اور اپنی غلطیوں کے اوپر رو اور تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع اور کشادہ ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں پھر ایک اور مرتبہ میں نبی مکرم علیہ السلام سے ملا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں قرآن کریم کی کوئی ایسی صورت نہ سکھاؤں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی اتاری، زبور میں بھی اتاری، انجیل کے اندر بھی اتاری ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی اتاری ہے، اور جب بھی رات تمہارے اوپر آئے تو ضرور آپ ان صورتوں کی تلاوت کیا کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ سیدنا عقبہ بن عامر کہتے ہیں فما اتت علی لیلۃ، اس کے بعد مجھ پر کوئی بھی ایسی رات نہیں گزری مگر میں ان راتوں کے اندر ان صورتوں کو پڑھا کرتا تھا، اور میرے لیے یہ بات لازم ہے، ضروری ہے، خود کہتے ہیں اللہ ادعہن، کہ میں ان کو کبھی بھی نہ چھوڑوں، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ مرتے دم تک اپنے اس عمل کو انہوں نے جاری رکھا، کبھی بھی انہوں نے ان صورتوں کو رات سونے سے پہلے چھوڑا نہیں۔ اب معمولی سا عمل ہے لیکن کیا ہے؟ مداومت، یعنی میں بھی کبھی ہو سکتا ہے دعا پڑھوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کبھی کچھ اذکار کر لیے سوتے ہوئے کبھی چھوڑ دیے، کبھی صبح شام کے اذکار مثالیں کر لیے کبھی چھوڑ دیے، لیکن ایک عادت جب آپ نے عمل شروع کر دیا ہے تو اپنی عادت بنائیں کہ اس کو مسلسل مستقل طور پر اس کو اختیار کریں، اس کو کبھی بھی چھوڑیں مت۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی ایک چٹائی تھی، رات کو جب نبی علیہ السلام اس کے اوپر سوتے تھے تو آپ اس کو لپیٹ لیا کرتے تھے، اور پھر دن میں اور رات کو اس کے اندر نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور پھر دن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نماز پڑھتے تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب نبی علیہ السلام کا یہ عمل پتہ لگا کہ آپ رات کو قیام کرتے ہیں اور اس وقت کرتے ہیں، صحابہ بھی آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اکتائے گا نہیں، تم اکتاہٹ کے اندر آ سکتے ہو، یہ عمل مشکل ہے، روزانہ کی بنیاد پر تم میرے پیچھے اگر نماز پڑھو گے تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تو نہیں اکتاتا کہ تم نماز پڑھو گے اجر ثواب اللہ رب العالمین دیتے ہوئے اکتا جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو دے گا تمہیں، لیکن تم کہیں اکتا نہ جاؤ، اس لیے وہ عمل کرو جو تمہاری طاقت کے اندر ہو، جو تمہاری قوت کے اندر ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہم حدیث مبارکہ کو جب دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے قیام کے مطابق ہم قیام نہیں کر پا سکتے، آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، ہم اتنی دیر نہیں کھڑے ہوتے۔ اور پھر وہ حدیث بھی موجود ہے دلیل کے طور پر، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کھڑے ہو گئے کہ میں رات کی عبادت نبی علیہ السلام کی دیکھوں گا، 3 صورتیں آپ نے پڑھی ایک رکعت میں، 5.25 سپارے۔ اب ظاہر ہے اتنا قیام کرنے کی طاقت و قوت نہیں، اس لیے فرمایا کہ تم وہ عمل کرو جو تمہاری طاقت کے اندر ہے۔ اب میرے پیچھے آؤ گے، اور جب آپ نے اگر تراویح کی نماز بھی دیکھ لیجئے کہ جو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پڑھائی تھی 3 دن، وہ کتنی طویل تھی۔ صحابہ کہنے لگے کہیں ہمیں خوف ہو گیا، ڈر ہو گیا کہ کہیں سہری ہم سے فوت نہ ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ صحابہ کا نبی علیہ السلام کے عمل کو اختیار کرنا اور ان کے پیچھے اقتداء کے اندر اتنی لمبی کرنا، یہ ان کی طاقت کے اندر نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا، لیکن تم اکتاہٹ کے اندر آ جاؤ گے، تم 2 دن کرو گے، 6 دن کرو گے، ہفتہ، مہینہ، پھر بولو گے ہم سے اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس لیے انسان کو جو عمل بھی وہ اختیار کرتا ہے، یہاں سے ایک اور بات جو ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جوش کے اندر آ کے عمل تو بڑا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر ہمیشگی نہیں کرتا، نہیں، بلکہ اس کو عمل شروع کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آج سے 10 سال کے بعد کیا میرے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ میں یہ عمل کر سکوں گا، اتنی مقدار کے اندر کر سکوں گا جتنی کہ ابھی مقدار میں نے اپنے اوپر لازم کی ہے۔
تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے عمل کا آغاز کرے اور اس کے اوپر مداومت اختیار کر لے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہے، اور اپنے خاندان کے بارے میں، یعنی نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے، فرمایا وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ، جب آل محمد کوئی عمل شروع کرتے تھے تو پھر اس پر ثابت قدم رہتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، اور یہ بات صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب وہ کوئی عمل شروع کرتی تھی تو لازمت ہو، اس کو لازمی طور پر وہ اختیار کر لیا کرتی تھی۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے اور پھر خواب کے اندر بھی آپ نے اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مجھ سے آگے چل رہے ہیں، یعنی قدموں کی آہٹ آپ نے سنی، بتلایا گیا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے آ کر پوچھا کہ آخر بتاؤ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہاری قدموں کی آہٹ کو سنا اور اپنے آگے سنا ہے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور صرف باوضو ہی نہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد میں 2 رکعتیں بھی ادا کرتا ہوں، یعنی جیسے ہی وضو ٹوٹے فوراً میں نیا وضو کر لیتا ہوں، چاہے نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے، اور میں پھر ساتھ میں 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں سے ایک اور چیز جو علماء نے نکالی مسئلہ، وہ کیا ہے کہ انسان کا عمل ایسا ہونا چاہیے جو اس کا رب اور وہ جانے، تیسرا بندہ کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، نہ ہی آپ کے دیگر ساتھی جانتے تھے، کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کا عمل کرتے۔ تو یہ خبیئہ کہلاتا ہے، یعنی اپنی عبادت کو انسان کسی نہ کسی عمل کو وہ چھپا کے رکھے اور وہ اللہ اور اس کے درمیان راز ہو، کسی تیسرے کو پتہ نہ لگے۔ ہاں یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال کیا وہ ایک استاد اور شاگرد کے لحاظ سے بھی ہے، اور ایک فضیلت کو ظاہر کرنا بھی مقصود تھی کہ سیدنا بلال کا آخر عمل پوچھ تو لوں، کہیں اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کر دوں گا، سمجھا دوں گا، اگر وہ عمل ایسا ہے تو ظاہر ہے پھر میں اپنے صحابہ دیگر کو بھی تو بتاؤں نا کہ یہ جو اجر ثواب مل رہا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے مل رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا۔ اور یہ دیکھیے عام موسم میں تو چلو بندے کو بظاہر آسان لگتا ہے، گرمی کے موسم میں، سردی کا موسم ہو اس کے اندر پھر اس عمل کو، اس کے اوپر مواظبت اختیار کرنا، اور صرف چلو وضو تک بات رہتی پھر بھی انسان کہتا خیر ہے، ساتھ میں 2 رکعت بھی ادا کرنا، 2 رکعتیں بھی پڑھنا، تو یعنی یہ عمل اس کے اوپر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اسی عمل کو اختیار کر کے رکھا، اس کو چھوڑا نہیں۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو رافع کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی عشاء کی، تو انہوں نے سورہ انشقاق اس کی تلاوت کی، اس کے اندر سجدہ آتا ہے، سجدہ تلاوت، تو انہوں نے سجدہ تلاوت کیا، تو کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے سجدہ کیا ہے؟ کہتے میں نے سجدہ اس لیے کیا سجدت فیہا خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نماز پڑھا رہے تھے، اس صورت کی آپ نے تلاوت کی اور آپ سجدہ تلاوت کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ تلاوت کیا اور سجدہ کیا، تو اس لیے میں نے بھی سجدہ کیا۔ فلا ازال اسجدها حتی القا، اور کہتے ہیں میں ہمیشہ اسی طرح جب بھی سورہ انشقاق پڑھوں گا، آیت کے پاس سے گزروں گا، میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، میں اس عمل کو چھوڑوں گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، عتبہ بن ابی سفیان، یہ ام حبیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ عتبہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن ام حبیبہ سے سنا، وہ کہتی ہیں کہ جو بندہ دن اور رات کے اندر 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، یعنی 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔
یہ 12 رکعتیں ہیں، جو شخص بھی پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور عنبسہ کہتے ہیں، یہ جو سیدنا ام حبیبہ کے بھائی ہیں، کہتے ہیں جب میں نے اپنی بہن سے یہ بات سنی اس وقت سے میں نے کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا، اور جب سے میری بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا انہوں نے بھی کبھی اس 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ اور آگے پھر عمر بن اوس ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے عنبسہ سے یہ روایت سنی ہے کبھی بھی میں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد نعمان بن سالم کہتے ہیں جب سے میں نے عمر بن اوس سے یہ روایت سنی ہے میں نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ یعنی یہ عمل کی مداومت سند بہ سند چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ ایک راوی نے دوسرے راوی سے سنی، صحابیہ نے نبی علیہ السلام سے سنی، اختیار کر لیا، ان سے سننے والے ان کے بھائی انہوں نے اختیار کیا، پھر ان کے شاگرد نے اختیار کر لی، پھر آگے ان کے شاگرد، اسی طرح وہ 12 رکعتوں پر یعنی مداومت اختیار ہے، کبھی بھی انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اور پھر اسی طرح صحیح و مسند احمد کی روایت ہے، یہی عنبسہ بن ابی سفیان بیان کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد اور ظہر سے پہلے جو بندہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ حرم اللہ لحمہ، اس کے گوشت کو اللہ تعالیٰ آگ کے اوپر حرام کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن، جب سے میں نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو پھر میں نے ان ظہر کے بعد، پہلے تو آپ نے کو 2 بتائی نا میں نے، تو اب یہ 4 ہو گئی ہیں، تو میں نے پھر کبھی بھی ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 ان رکعتوں کو کبھی بھی ترک نہیں کیا، ہمیشہ میں نے اس کو اختیار کر کے رکھا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز چاشت 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور پھر کہتی ہیں لو نشر لی ابوایا، اگر میرے لیے میرے والدین کو زندہ کر دیا جائے، کوئی بندہ کہے کہ یہ چھوڑ دو، تمہارے والدین کو میں حیات کرتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، اگرچہ موجود تھے ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے بات سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنی بڑی کوئی اگر بات مجھ سے کہہ دے تو پھر بھی کہتی ما ترکتہن، میں ان کو کبھی بھی چھوڑوں گی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو میں نے 8 رکعتیں چاشت کی نماز کی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں اسی کو اختیار کر کے رکھوں گی۔ اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو 6 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ابھی بظاہر آپس میں تعارض ہے، حقیقت میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے گھر میں پڑھی ہوگی تو سیدہ عائشہ نے 8 اس وقت پڑھی ہوں گی، آپ نے دیکھ لیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیکھا، ظاہر باہر دیکھا ہوگا یا ہو سکتا ہے 2 پڑھ چکے ہوں اس وقت گھر میں، کیونکہ خادم تھے نبی علیہ السلام کے، خاص خادم تھے، گھر میں بھی آتے ہوں گے، تو وضاحت اگرچہ نہیں ہے روایت کے اندر، لیکن جب انہوں نے دیکھا اس وقت نبی علیہ السلام نے کتنی پڑھی؟ 6 رکعتیں پڑھی۔ تو وہ کہتے ہیں اس وقت سے میں نے کبھی بھی ان 6 رکعتوں کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ میں یہ 6 رکعتیں میں نے اختیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، اور کہتے ہیں لا ادعہن حتی اموت، میں ان کو موت تک نہیں چھوڑوں گا، موت آ جائے گی تو چھوڑ دوں گا، اس سے پہلے نہیں چھوڑنے والا۔ اور وہ کیا ہے؟ مہینے میں 3 روزے رکھنا جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے، وصلاۃ الضحیٰ اور چاشت کی نماز، ونوم علی وتر اور وطر پڑھ کے سونا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طالب علم تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، آپ سے احادیث سنا کرتے تھے۔ اب طالب علم ظاہر ہے وہ پورا دن اس نے اپنا وقف کیا دین کے لیے، اب وہ اگر رات کو عبادت کرے گا تو اس کے لیے مشکل ہوتی تھی پورا دن جاگنا، یعنی ایک طالب علم جس نے صبح سے آپ یوں کہیں کہ رات تک اس نے پڑھنا ہو تو رات کو بھی وہ آرام نہ کرے، رات کو بھی آپ کہیں قیام کر لیں تو صبح پھر کلاس میں تو وہ سو رہا ہوگا نا۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ وصیت کر دی تھی کہ تم سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سویا کرو، ٹھیک ہے، تاکہ اگر تمہیں اٹھ جاؤ تو پڑھ لو، کیونکہ یہ جواز موجود ہے، اگر کوئی بندہ وتر پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کھل دیتے ہیں، وہ بندہ اٹھ جاتا ہے فجر سے پہلے تو وہ 2 رکعتیں 4 رکعتیں 6 جتنی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن وتر دوبارہ نہیں پڑھنا۔ وتر جو آپ نے پہلے پڑھ لیا وہی آپ کا وتر ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں، اس وتر کو پہلے
توڑتے کیسے ہیں؟ 3 پڑھے تھے، اب 1 رکعت پڑھ کے وہ جفت بناتے ہیں کہ 4، طریقہ درست نہیں ہے۔ لا فطران فی لیلہ، 1 رات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 وتر نہیں پڑھنے، تو آپ وتر پڑھ کے سو گئے ہیں، اٹھ گئے ہیں، تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، قیام اللیل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوبارہ وتر نہیں پڑھیں گے، وہ جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں رکھی ہے آپ رکھیں گے۔ تو ان احادیث اور آگے بہت ساری احادیث موجود ہیں، صرف یہ چند آپ کی طرف اشارہ کر کے یہ بات سمجھانا مقصود ہے۔ دیکھیں یہاں پر صحابہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اور محبت صرف دعویٰ نہیں، عملی محبت ہے، اور عملی محبت 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے، موت تک کی وفاداری۔ تو میرے بھائیوں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ پیروی ہمیشہ کے لیے پیروی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی موقع آئے تو وہاں پر پھر میں نبی علیہ السلام کے طریقے کو پیچھے چھوڑ دوں، اپنا طریقہ نکال لوں، یا اس عمل کو ہی میں چھوڑ کے چلا جاؤں، نہیں، اس کے اوپر مداومت کریں۔ جو بھی عمل آپ اختیار کرتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے اختیار کر کے رکھیں، ان کو چھوڑے نہیں۔ چھوٹا عمل ہوگا، تھوڑا سا عمل ہوگا، لیکن یاد رکھیے اگر اس کے اوپر ہمیشگی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں بھی محبوب ہے، اور اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول بھی کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔